برور کی سرزمین بہت اچھی زمین ہے، بڑی زرخیز سرزمین ہے۔ آپ کے ائمہ اکرام یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان کی زیارت کرتے رہیے۔ اور چونکہ یہ جشن غوث اعظم ہے تو اپنے دلوں کے دروازے کھول کر بغداد کی طرف لو لگا کر اپنے دلوں میں اس طرح سے عرض گزار ہوئیے جیسا کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب قبلہ حضور مفتی اعظم ہند اس طرح سے عرض کیا کرتے تھے: کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے۔ جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے غوث پاک کی۔ خانقاہ ام ابو عبیدہ میں ایک بڑے جلیل القدر بزرگ حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ مریدین کا مجمع لگا ہے۔ جب بغداد کے شہنشاہ نے اللہ کے حکم سے بغداد کی زمین پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا: قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم کی یہ آواز زمین کے گوشے گوشے تک پہنچائی گئی۔ آپ کی آواز زمانے میں زمین پہ پھیلے ہوئے اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے، جتنے بھی اولیاء اللہ تھے، سبھوں نے یہ آواز کو سنا۔ اور یہ صرف زمین والوں ہی نے نہیں بلکہ جو اولیاء کرام اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سنا۔ اور جن اولیاء اللہ کی ارواح قیامت تک آنے والی تھی انہوں نے عالم ارواح میں سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں سنا، اور جس نے بھی سنا اس نے وہی اپنا سر اطاعت کے ساتھ نیچے جھکایا، اور انہوں نے اعلان کیا، ہر ایک نے اپنے طور پر اپنی زبان میں کہا۔ خانقاہ ام ابو عبیدہ میں بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی نے جب یہ اعلان غوث اعظم کا سنا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو آپ نے اپنا سر وہیں جھکایا اور جھکا کر کہا: یا سیدی قدموں کا علی رقبتی وعلی عنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے شہنشاہ بغداد، اے آقائے کریم، آپ کا قدم میری گردن ہی پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم، بے شک، سبحان اللہ۔ میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اور اسی زمانے میں خراسان کے پہاڑوں کے بیچ عطائے رسول سلطان الہند بے شک، سرکار غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی
اور جسے میرے غریب نواز سے پیار ہے بس وہی بولے گا سبحان اللہ۔ دیکھو میاں، یہ بہت صاف ستھری بات ہے کہ ہمارے غریب نواز سلطان الہند تھے، جی بے شک، سلطان الہند ہیں بے شک، اور سلطان الہند رہیں گے انشاءاللہ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بات بالکل سچی ہے، کوئی مانے یہ نہ یا نہ مانے، ہمیں کسی سے کہنا ہی نہیں مانو۔ سورج نکلتا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مانو سورج نکل آیا۔ سورج اپنی چمک اپنی دمک سے بتا دیتا ہے کہ میں نکل آیا ہوں۔ تھوڑا سا آپ مزاج بنائیے تو میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر دوں گا۔ سورج اپنی چمک سے بتاتا ہے کہ من آمدم، میں آ گیا ہوں۔ دنیا میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دنیا والوں مانو سورج نکل آیا۔ ایسے ہی ہم کسی سے کہتے ہی نہیں کہ مانو غریب نواز سلطان الہند ہے، ہم یہ کہتے ہی نہیں، اس لیے کہ میرے غریب نواز کی چوکھٹ کا سورج خود بتا رہا ہے کہ کرسی پہ کوئی بیٹھے چادر اسے چڑھانا ہی پڑتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلطان ہند، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میاں بات یہاں والوں کی نہیں ہے، امریکہ والے بھی بھیجتے ہیں اور پھر اسے نشر کرایا جاتا ہے، چینلوں پہ چلایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کا غلغلہ کیا جاتا ہے، یہاں سے چادر آئی ہے، وہاں سے چادر آئی ہے۔ ہم نے کہا خوب کرو نشر، خوب اس کا اشتہار کرو، خوب شہرت دلاؤ، خوب پوری دنیا کو بتا دو یہ چادر آنا یہ بتا رہا ہے کرسی میں کوئی بیٹھے شہنشاہ میرے غریب نواز ہی ہے۔ جی جی جی، اسی لیے تو برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی نے کہا تھا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ یہ سرکار غریب نواز خراسان کے پہاڑوں کے بیچ ایک غار کے اندر، ایک کھو کے اندر تشریف فرمائیں، عبادت الہی مصروف، بغداد سے آواز اٹھی قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر۔ سرکار غریب نواز نے خراسان کے پہاڑوں کے بیچ میں سرکار غوث اعظم کی آواز سنی تو اپنی گردن کو جھکایا اور جھکا کے ایک نعرہ لگایا، یا سیدی قدموں کا اعلیٰ رقبتی وعلا عنایا وعلا راسی۔ سرکار غوث پاک آپ کا قدم میری گردن پہ بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پہ بھی آپ کا قدم، سبحان اللہ بے شک، میرے سر پہ بھی آپ کا قدم۔ یہ تمام اولیاء اللہ نے اپنے اپنے اعتبار سے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کیا، سب نے آپ کا قدم اپنی گردنوں پہ لیا، مگر جب یہ بات، یہ غوث اعظم کا فرمان بڑھتے بڑھتے بریلی آیا، قطب عالم سرکار مفتی اعظم سبحان اللہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت کے کانوں میں یہ آواز، جو مادر ذات ولی ہے ان کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ میرے غوث اعظم نے نعرہ لگایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو مفتی اعظم نے کہا اے شہنشاہ بغداد
جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل بھی تمہارا ہے, جگر بھی تمہارا ہے, یہ آنکھیں بھی تمہاری ہیں, یہ سر بھی تمہارا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. بڑے پیر کی بڑی شان, بڑے پیر کی بڑی شان. اللہ بہت عظیم ہے ہمارے غوث پاک. نبیوں میں میرے نبی کی طرح اللہ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں. نبیوں میں, نبیوں رسولوں میں اللہ نے میرے نبی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں, اور ولیوں میں میرے غوث جیسا کوئی بنایا ہی نہیں. بے شک بے شک. نبیوں میں میرے نبی کا جواب نہیں, اور ولیوں میں غوث اعظم کا جواب نہیں. بڑے عظیم ہیں سرکار غوث اعظم, بڑی اونچی شان والے ہیں غوث اعظم. اور میاں یہ سوچ کے بیٹھو, دل میں یہ ٹھان کے بیٹھو کہ ہم ہیں تو برور میں, ان کا جلسہ بھی برور میں,